سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم جناب چیئرمین صاحب، یہ آیات مبارک میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیشہ کے لیے نیکی اور بلائی کے کاموں میں ساتھ دو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ساتھ نہ دو. میں جناب اس کو حزب قائد ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں. قائد ایوان صاحب کو توجہ میں اس طرف دلانا چاہتا ہوں. قائد ایوان صاحب توجہ رکھیں جناب، تشریف رکھیں. جی آپ تشریف رکھیں، میرا بات تھوڑا سن لیں کیونکہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں. میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ سیدھا ادھر تک پہنچنا چاہیے. تو اس میں نے یہ بات کہہ دی کہ میں یہ اس ایوان کے سامنے سب کے سامنے میں اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں پہ حق کی بات آئے گی، جہاں کی سچ کی بات آئے گی اور جہاں ٹھیک ٹھاک بات ہوگی میں اس کے ساتھ دوں گا، خواہ میرا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو. اور میں اس کا جو ہے نا مخالفت کروں گا جو بھی میرا اپنی پارٹی کا نوابزادہ عمر فاروق صاحب بھی کیوں نہ ہو اٹھ کر کوئی بات کرے گا اور وہ غلط کرے گا تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. میں سب کے مشکور ہوں. جناب چیئرمین صاحب، میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور سب کے سامنے دستبست عرض کرتا ہوں کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے کوئی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرے. نہ یہ کہے کہ آپ بجٹ پہ آ جاؤ، نہ یہ کہے کہ آپ ادھر جاؤ، نہ کہیں آپ ادھر آ جاؤ، اور نہ پیچھے سے باتیں کرے. کیونکہ میں جو بات کروں گا تو وہ اسی بجٹ کے بارے میں کروں گا. میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے اور نہ میں کوئی ذاتی آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا. جناب چیئرمین صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس کو تو ہم نے بذات خود نہیں پڑھا ہے اور نہ اس میں اتنے وہ آسان بات نہیں ہے کہ ہم پوری ان کو سمجھ سکیں اور نہ ہم معاشیات والے ہیں. اس کو جو ہمارے علم میں لوگوں نے لائے ہیں، جو لوگوں نے یہ ہمیں بتا کے یہ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیے ہے وہ صرف الفاظ کے ہیر پیر سے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ اسی حکومت نے لیا. قرضوں میں ڈوبے ملک کا بجٹ کس طرح عوام کو ریلیف دے گا؟ IMF کی نمائندگی کے ایما پر تیار کردہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں. مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے تھے. یہی حقیقت ہے جو ہوش ربا مہنگائی کے دوران سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ بہت کم ہے. اس کے علاوہ عام آدمی کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جناب چیئرمین صاحب، بجٹ میں صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ کو کم کرنا سراسر ناانصافی ہے. 10واں NFC ایوارڈ جاری نہ کرنے کا سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا اور چھوٹے صوبوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب، مرکزی بجٹ میں صوبہ خیبر پختونخوا کے بقایا جات کا کوئی ذکر موجود نہیں. حکومت نے بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے تو رقم مختص کی ہے لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کے قرضہ واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. بجٹ میں غریب عوام کے لیے زندگی میں بہتری کے بجائے مزید تنگ دستی کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں. حکومت بچانے کے لیے عوام کے بجائے مخصوص طبقہ کے مفادات کا تحفظ ملک اور قوم کے لیے زہر قاتل ہے. جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کے توجہ ضم اضلاع جو ہم جس کو مرج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ اس بار بھی پورا نہیں کیا گیا. 54 ارب روپے مختص کرنا ایک مذاق کے برابر ہے جو ضم اضلاع کے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ
پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر جو حالات گزرے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے اسکول ختم ہو گئے، ان کے اسپتال نہیں ہے، ان کے روڈ نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے کوئی گراؤنڈ کا بندوبست نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ 54 ارب روپے بہت کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو NFC وارڈ میں ہم نے 3% کا وعدہ کیا تھا، اور وہ 3% کا وعدہ یہ نہیں تھا کہ صرف خیبر پختونخوا کا حصہ ان کو دے گا، وہ یہ چاروں اضلاع، چاری صوبے جو اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا شامل ہے، یہ 3% حصہ ان کو اگر مل جائے تو ان کے حالات بدل ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی چل رہی ہے، ہمارا ایک ان کے ساتھ لائن لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہمیں ان کے ساتھ تو ہمدردی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی تک لوگ در بدر پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی حالات نہیں پوچھتے۔ جناب اعلیٰ، پچھلے سال جو رقم مختص کی گئی تھی وہ بھی بدقسمتی سے وہاں خرچ نہیں کی گئے، حالانکہ 100 ارب سالانہ میں ان اضلاع کے لیے عوام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ جناب، گو کہ میں اس معزز عوام میں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے نمائندہ ہوں، مگر جس طرح ہمارے قائدین فخر افغان بادشاہ خان بابا اور رہبر تاریخ خان عبدالولی خان بابا اور ہمارے قائد اسفندیار ولی خان نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا تھا انشاءاللہ، اور وہ جس طرح اس نے ظلم زیادتی کے خلاف اٹھایا تھا آواز، تو انشاءاللہ میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا کوشش کروں گا۔ گو کہ میں اسی طرح حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان کا انشاءاللہ جو ہمیں سبق دیا گیا ہے ان کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کے توسط سے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خدمت میں تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں، جو اس کو آپ تجاویز سمجھے یا باتیں سمجھے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ ساتھی جو ہے نا جتنے ہیں یہ باتیں بھی نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں کوئی مینیٹر نہیں ہوں کہ میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، لیکن یہ ایک اہم باتیں ہیں، یہ سن لیں آپ جی، تو اس لیے وہ سن رہے ہیں بڑے غور سے۔ میں اس طرح کہتا ہوں کہ ایک عمر فاروق بھی سن رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک میرا بات ختم نہ ہو جائے تو کوئی رائے قدم آپ قائم نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح اس کے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر بات سننے کے اور سمجھنے کے جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو جناب چیئرمین صاحب، اس طرح ہوا کہ ایک آدمی کا بینس بیمار ہو گیا، اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ ایک بینس جب اس کی بیمار ہوئی تو وہ گیا، اس کے کسی نے کہہ دیا کہ اس گاؤں میں بھی ایک بندے کا بینس بیمار ہوئی تو اس نے کوئی دوائی شوائی دی ہوگا، جا کے ان سے پوچھ لو۔ وہ بندہ جب ادھر گیا تو اس آدمی کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کی بینس بیمار ہوئی تھی، وہ کہا ہاں بیمار ہوئی تھی، تو کون سی دوائی تھی؟ وہ کہا یہ نہیں رات ہوتا وغیرہ کا ونڈا بنا کے میں نے دے دیا۔ وہ کہا سمجھ گیا وہ کہا بات سنو بھائی، پورا بات سن لو۔ وہ کہا نہیں سمجھا، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا گیا، وہ کہا نہیں سمجھ گیا۔ جب وہ جا کے وہی چیز دیا تو اس کے بینس مر گئی، تو وہ واپس جب آیا اس کو کہا غر کو تم نے مجھے کون سی دوائی بتائی کہ اس نے کہا بات تم نے پورا نہیں سن، میرا بینس بھی مر گئی تھی۔ تو آپ کو میں یہ کہنے والا تھا کہ بھائی وہ میں نے دے دیا لیکن بینس مر گئی، اور آپ نے کہا کہ میں سمجھا بینس کی بات سن کے شری رحمان میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک پورا بات نہ سمجھے، میرے حزب اقتدار کے بھائی اور حزب اختلاف دونوں سے یہ عرض ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ میں صرف ایک بات سے، اور یہ خصوصی طور پر تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کیونکہ عمران صاحب اس وقت موجود نہیں ہے، تو ہمارے پارلیمانی قائد ان کا ہے یہاں پہ، تو میں خصوصی طور پر اس کو متوجہ کرنا اس لیے چاہتا ہوں۔ تو میں جناب چیئرمین صاحب، وزیر اعظم صاحب کے سامنے میں 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، 3 باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ سن لیں، اور یہ باتیں بعد میں کریں آپ دونوں، کوئی بات نہیں ہے اس کا، یہ 3 باتیں آپ سن لیجیے میں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ میرا بات بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب سن لیں، اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر اگر وہ کسی جگہ ان کو مشکلات ہو تو پھر ہمیں بتا دے، نہیں ہے کوئی مشکلات نہیں ہے تو اس کے اوپر چلے۔ پہلی بات، اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اور جب تک آیا تو آپ یقین کرو تو لوگ سارے ان کے پیچھے بھاگ کے بیار یہ بندہ تو آگے انشاءاللہ، اور یہ جو ہے نا مدینہ کا ریاست کا قیام یہ عمل میں لائے گا۔ تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ تو بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے
لوگ اور بڑے بڑے معاشیات اور اس کے نظام کے جاننے والے آپ کے ساتھ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن آپ پہلے اس بات پہ سوچ لیں کہ مدینہ کی ریاست کا قیام کس طرح ہوئی تھی۔ تو میں جناب چیئرمین صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا قیام اس وقت ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس نے اعلان کیا، اور اس اعلان کے مطابق اس وقت اس کے اوپر 4 بندوں نے صرف ایمان لایا۔ اس میں ایک ان کے شریک حیات تھی، اور ایک جو ہے نا اس کا دوست تھا، اور 2 بچے تھے۔ تو یہ 4 بندوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کام شروع کیا، اور اس ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے ان کو اتنا تنگ کیا، اتنی باتیں، جو عمران خان صاحب کو تو کچھ نہیں کہتا لوگ، لیکن اس کو اتنا تنگ کیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں وہاں مسجد نبوی کا اپنا مرکز بنایا اور مدینہ کی ریاست کا قیام کیا۔ ابھی ہمیں یہ بتائے گا کہ بھائی وہ تو پیغمبر تھا، اس کے پاس تو وہی آتی تھی، وہ تو یہ تھا، سمجھ گیا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، واقعی بات یہ ہے کہ پیغمبر تھے، اس کے پاس ہوئے۔ تو میں دوسری بات ان کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا وہ آئے خلافت کا زمانہ، تو اس میں ایک سائڈ پہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد معاویہ کیا نام ہے یزید آ گیا، اور یزید کے بعد معاویہ ثانی آ گیا۔ تو یہ 3 یہاں پہ تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر مروان کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے خاندان میں 8 بادشاہ آ گئے، اور تقریباً 10واں یہ جب سلیمان خلیفہ ہوا اور اس کے وہ قریب الموت ہو گیا، تو اس نے ایک وصیت لکھ لی، اور وہ وصیت ایک بند لفافے میں اپنے جن کے زیادہ معتمدین تھے، اس کے معتمد لوگ تھے، جس طرح ہمارے بھائی جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ، تو ان کو دے دیا، اور ان کو کہہ دیا کہ ہاں آپ نے اس طرح پہلے سے سنانا نہیں ہے ایوان کے اندر لوگوں کے سامنے، آپ نے جا کے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس بند لفافے پہ اوپر لوگوں سے بیعت لینا ہے کہ جو اس میں جو کچھ ہوگا وہ مطلب ہے کہ آپ تسلیم کریں گے۔ تو لوگوں نے بیعت کر لیا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا تو اعلان ہوا کہ یہ بادشاہ نے ان کو جو ہے نا وہ دیا ہے، ابھی خلافت ان کو مل گیا، تو اس نے پہلی بات، یہ 3 باتیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مورثی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ سرکاری خزانہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم عیاشیوں پر خرچ کریں، یا ہم یہاں پہ لٹائیں یا باہر ملکوں میں بھجوائیں اور وہاں پہ اپنے خاندان کو آباد کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی، اور تیسری بات جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو بڑے بڑے لوگوں نے یہ مال بنائے ہیں، جو بڑے بڑے جاگیری بنائے ہیں، ان کا حساب دینا ہوگا۔ اگر کسی نے سرکاری خزانے سے ان کے نام ایک مربع زمین بھی ان کے نام انتقال ہو گیا ہے یا دیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ ہم حساب کریں گے اور ختم کریں گے۔ یہ 3 باتیں اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی یہ 3 باتیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونے کے بعد یہ کام کیا۔ اس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کوئی خاص اسلام کے خلاف بات نہیں تھی۔ یہ 3 باتیں آئے تھے اس میں، اور اس 3 باتوں کو اس نے اٹھ کے پہلے بات یہ کی کہ مسجد میں لوگوں کو مجمع سے مخاطب ہو کے کہ اے لوگو، میں نے جو یہ وزارت نہیں مانگے، میں نے یہ خلافت نہیں مانگے، نہ میں نے اس کی نہ میں نے کوئی اس کے جو ہے نا تمنا کی ہے، میں یہ بوجھ اٹھا کر آپ لوگوں کے دوبارہ آپ کے کندھوں پہ ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بند لفافے پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا بیعت کی ہے، تو یہ میرا خلاف ذہن مرضی کے خلاف ہوا ہے، تو میں یہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد لوگوں نے بیک آواز کہہ دیا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم آپ کو خلیفہ مانگتے ہیں اور آپ ہی ہمارا خلیفہ۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جا کے دربار میں گیا، تو اس وقت خلافت کا دربار تو بہت مزے کا تھا۔ اس نے تاج رکھا ادھر، جو ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے، ایک قیمتی تخت تھا، اس کے ساتھ ہمارے وزیر مشیر جتنے بھی یہاں پہ یہ ہم بیٹھے ہیں یہ بیٹھے تھے، اور ان کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے تاج تھے اس کے مطابق، عہدے کے مطابق، جس طرح آج کل ہے۔ تو وہ کیا اس کو کہہ دیا، اس نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی دینا چاہتے ہیں، کوئی وزیر مشیر قاضی جو بھی ہے، میرے ساتھ نیچے بیٹھو زمین پہ۔ اپنا جو تاج تھا وہ تخت کے اوپر رکھ دیا اور نیچے بیٹھ گیا۔ ساروں نے اسی طرح کیا، کیونکہ پھر تو مطلب ہے کہ مسئلہ بدل گیا۔ تو جب یہ تبدیلی آئی، جب آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جب بادشاہ کہہ رہے تو بس ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے، سب کے سامنے
ہمارے منسٹر صاحب کو بلایا فائنانس کے, اس کو کہہ دیا کہ عام مزدور کے لیے تم نے بجٹ میں کیا رکھا ہے کہ ایک آدمی مزدور کا اس میں کھانا گھر کا وہ چلتا ہے. اس نے کہا کہ جی میں نے اس کے لیے 10 روپے رکھے ہیں کہ اس کے خاندان کا اس کا خرچہ چلتا ہے. اس نے کہا یہی 10 روپے میری بھی رکھو, کیونکہ میں ایسا نہیں کرتا کہ میں بات کرتا ہوں اور کرتا نہیں ہوں پھر. تو اس طرح اس کے لیے وہ وقت پہ لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ تبدیل ہے. اور پھر اس نے کیا, مسجد دمشق کی مسجد کے اندر چلے گئے اور وہ بڑا کتاب جن کو لوگوں کو جاگیریں بانٹے گئے تھے وہ لایا, ایک قینچی بھی ساتھ لے, وہ کاٹتے رہے. اس کا وزیر اعظم آ گیا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو بادشاہ صاحب, یہ تو آپ کو پتہ ہے کس نے ان کو یہ جاگیریں دی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کس نے دیے؟ وہ کہتے ہیں یہ امیر معاویہ نے دی ہے, جو بہت بڑا آدمی تھا. وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو میں جانتا ہوں, سب کو جانتا ہوں, بہت بڑا آدمی ہے, لیکن اللہ سے اور اس کے قرآن سے بڑا نہیں. جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے بڑا نہیں ہے. تو وہ چپ ہو گئے, وہ ختم کر دیے, ایک وقت ختم کر دیے سارے, اور سارے بیت المال میں, سارے یہ تاج تخت جتنا بھی چیز آتا تھا سارے بیت المال میں, بیت المال بھر گیا. لوگ جو ہے نا اس کے پاس جگہ نہیں تھی رکھنے کے لیے. پھر کیا کیا, یہ بھی نہیں کیا کہ اسے ادھر سے فارغ ہو گیا, سیدھا گیا اپنے گھر میں. اور اپنے گھر میں جب گیا تو اپنی بیوی فاطمہ کو کہنے لگے کہ فاطمہ تم ایک بادشاہ کی بیٹی ہو, عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی, ایسے عام عورت نہیں تھی. 4 بادشاہ ان کے بھائیوں میں سے گزرے تھے اور ایک بادشاہ اس کے باپ گزرا تھا, اور اس میں 8-10 خاندان میں بندے گزرے تھے, ایسے لوگ تھے. اور اس نے ان کو کہہ دیا کہ میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا, اب آپ ایسا کرو کہ اپنا کام خود کرو, میں کرتا ہوں, اگر میرے ساتھ چلتے ہو تو میری مرضی کے مطابق, اگر نہیں چلتے تو پھر آپ کے اپنا راستہ میرا اپنا راستہ. اس نے کیا کرنا ہے حضور؟ اس نے بتایا کہ آپ اپنے زیورات قیمتی اشیاء سارے بیت المال میں جمع کرو. یہ آپ کا حق نہیں بنتا, کیونکہ ہماری رائے کے سر ہر ایک آدمی کے ساتھ اتنی اصل قیمتی جواہرات نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئی. اس نے کہا کہ جی بالکل میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں, بہت اچھے مزے کی زندگی گزاری تھی, تو یہ تھوڑے سا تکلیف کے وقت بھی گزاریں گے. تو اس کے بعد اس نے خلافت شروع کیا. خزانے میں اتنے لوگ آ گئے, اتنے پیسے آ گئے, 3 براعظموں کا بادشاہ, 3 براعظموں کا خلیفہ, اور پوری 3 براعظم میں کوئی بھی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا. کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ لے لے. جی ان کے پاس, میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا میں تیسرا تجویز بھی میرا ہے. یہ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ ٹھیک ہے, وہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, میں تو نظم و نظم سے پالا ہوں, میں نے تو ایکسپورٹ میں سبق پڑھا ہے, میں نے تو وہاں پہ کیا ہے, میں تو باہر ملکوں میں رہ چکا ہوں, اور یہ تو سارا زندگی کدھر سے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عبد الملک بن مروان کا داماد بھی تھا, بھتیجا بھی تھا, اور ایک بادشاہ کا بیٹا بھی تھا, اور گورنر مدینہ بھی رہ چکے تھے. اور ایسے گورنر اور ایسے حالات میں رہتے تھے کہ وہ جب ایک جوڑا کپڑے پہنتے تھے تو دوسرے روز وہ نہیں پہنتے تھے, اور ایسا خوشبو قیمتی لگاتے تھے. یہ کہ باقی قدر تاریخ کا میں بات بتاتا ہوں کہ ایک گلی سے جاتا, تیسری گلی میں اس کا خوشبو آتا تھا. ایسا وہ مطلب ہے کہ آپ نے آپ کو تبدیل کر دیا. تبدیل اس کو کہتے ہیں. ہاں, اس کے بعد چلو یہ چھوڑ دو, وہ زمانہ دور تھا. ابھی میں ماضی قریب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ماضی قریب میں کہ ایک نوجوان نکل آیا, ایک بڑے خان کا بیٹا ہے, بہت بڑا جاگیردار ہے اس کا باپ, اور خانے اور مزے کی زندگی گزار رہے. لیکن اس نے, یہ تیسری بات ہے میرا, یہ تجویز ہے میرا, تو اس طرح ہے کہ وہ بیٹھ گیا اور وہاں پہ جو ہے نا اس نے نکل کے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیا, اور اپنے ساتھوں کو بڑھاتے بڑھاتے ہزاروں میں پہنچ گئے. اور اس نے پہلا کام وہی کیا تھا جو عمر بن عبدالعزیز نے کیا, کہ وہاں پہ وہ قیمتی لباس اتار کے اپنا خامتا کا کپڑا پہنا, اسی خامتا سے اپنا ٹوپی بنایا, اور اس سے اپنے عام سادہ چپلیاں پہنے, اور زمین پر بیٹھ گیا. اور سارے ان کے ساتھی خوش تھے, کیونکہ سب کو یہ بات پسند تھی کہ بھائی یہ جو کرتا ہے تو یہ تو بڑا آدمی ہے, اور ہم جس سے تو کرتے ہیں تو ہم تو عام آدمی ہے. تو اس سے پھر وہ معاشرے میں ایک تبدیلی اور چینج آ گیا, اور پھر وہ اس طرح پہنچ گیا کہ وہ نوجوان جو بوڑھا ہوا
जेलों में गया, सख्तियाँ और तकलीफ़ किए, लेकिन उनने को अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दी। कैसी इज़्ज़त दी? जब वो भारत जैसे मुल्क जाता था, 90 करोड़ लोग उस वक़्त उनके वो थे राय में, और उस 90 करोड़ लोगों का सरबराह इंदिरा गांधी वो एयरपोर्ट पे आती थी उनको लेने के लिए, और फिर उनका जब यहाँ पे आम आवाम जितने भी बात करते थे वो सुनते थे, और फिर जब वो फौत हो गया तो वहाँ से हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बामे फैमिली और बामे सदर आकर उनको जो है ना यहाँ पे हाजिरी दी, और फिर उसी वक्त चले गए। ये तारीख़ी बात है। और उसके जुलूस में हज़ारों लोग गए उस वक़्त अफ़गानिस्तान, जब अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे। तो मैं ये जनाब कहता हूँ कि लोग कदर करते हैं, लोग कदर करते हैं, और उन लोगों के करते हैं जो सही तरीक़े से। तो मैं आपको इनको ये बताना चाहता हूँ कि अब अगर आपके तवस्सुत से मैं बात करता हूँ, ये अगर यहाँ पे वो उनके सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं लगा हुआ है तो हम ये स्पीच फिर सुन ले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये अगर ये ऐलान करे इसी तरह जिस तरह मैंने कह दिया, तो यकीन करो सारे लोग उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। ये इसको बेईमानी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अजमल खटक बाबा का एक शेर है कि वो कहते हैं, स्ता पर रजा जमा रजा दरबा कानी हम नस्पोर तड़ले शमा खुच खामारान पर खजानू इनम आखिर इंसान संग गले शमा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको नहीं समझते पुश्तों को, तो वो कहते हैं कि या अल्लाह जो भी आपका रज़ा हो इसके ऊपर तो मेरा रज़ा है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। लेकिन उसके बाद जिस तरह जंग खंदक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने कह दिया कि मैंने एक पत्थर अपने पेट पे बांधा हुआ है, सख्त भूख लगी है, तो उसने उसको बता दिया कि मैंने 2 पत्थर बांधे। तो वो खुश हो गया, ने कहा चलो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बांधे तो मैं कौन हूँ। काम शुरू किया दोबारा। तो वो कहते हैं कि इसी तरह मैं भी पत्थर बांध सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये बड़े बड़े लोग का ख़जानों के ऊपर देखता हूँ कि उन्हें खुद खा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी नहीं खा सकता, उसको शुगर का मरीज़ है, वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, सादा भिंडी खाता है, मुझे ये लाओ ये लो। यकीन करो आप, ये मैं आपको बताता हूँ, सब मैंने देखे। हिंदुस्तान में गया और वो आदमी जिसके फैक्ट्री में 4 घंटे का जो है ना गाड़ी में हमने सफ़र किया, अंदर एक जगह देखो तो 4 घंटे लग गए। और वो आ गया, जब उधर का आ गया और मेज़ पे उसने खाना रखे तो बहुत बड़ा मेज़ उसने लगाया था। मैं कहा कि कोई 10-20 बंदे हो गए, हम सिर्फ 2 साथी थे। और उसने क्या किया, उसके बीवी और उधर बैठ गई, उसको एक टिफन में इस तरह वो लाया टेपर हम उसको कहते शलगम को इस तरह मुंडा था उसको चमचे से खान। क्यों यार, ये हमें सारी नेमतें हैं लेकिन हमारे लिए ये अच्छे नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह इसका ये निज़ाम नहीं है। मैं ये बात इस वाज़े करना चाहता हूँ कि हम ये कहेंगे कि हमने ऐसा बजट पेश किया और हमने वैसे बजट किया, ये सारा जो है ना ये धोखा है। ये अगर आपने करना है तो अल्लाह पाक का जो ऐलान है आपको, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। आपका रिज़्क़ अल्लाह ने तंग किया है। वो कहते हैं कि आपने राज किया मेरे रास्ते से, आप जिस रास्ते पे आए थे उससे आप भटक गए, तो मैं क्यों आपको मतलब है कि इस तरह आपका ज़िंदगी में आपका सारा मईशत तंग होगा, तंदस्ती में मुब्तला होंगे, IMF के तुम मक़रूज़ होंगे और सारे दुनिया जो है ना जो आपको भीख मांगेंगे लेकिन आपको नहीं भरेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसके बाद भी दुनिया तो छोड़ दो, आखिरत में भी उसके बारे में कहते हैं कि आप कब्र से जो उठेंगे तो आपके आंखें नहीं होंगे, आप अंधे होंगे। ये सबसे बड़ी सज़ा है। और फिर हमारा मुल्क जो आजकल हमने सूद दर सूद लेना शुरू किया है, जब सूद दर सूद लेना शुरू है, फ़ाज़िनु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुमने पैगंबर और रसूल का जंग साथ हाथ सर के ऊपर रखा है, कौन कर सकता है अल्लाह के साथ जंग? कौन सर कर सकता है रसूल के साथ जंग? तो मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी करके असल बातों पर ये तवज्जो देना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि फिर भी मैं इस बात पे ये नहीं कहता कि मुझे कुछ मतलब है कि वो मिल जाए या मैं कोई सियासी स्कोरिंग करूँ। वल्लाह मेरा किसी के ऊपर मजाक उड़ाने का कोई बतना नहीं, तंज नहीं रहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर बात हो
تو صحیح ہو جائے. اگر ہاں چوتھی بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حاجی صاحب کہ اگر مہربانی عمران کریں، خان- ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ ایک ریکویسٹ ہے جی. حاجی صاحب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا چوتھی جی. بات یہ ہے کہ اگر اس تینوں باتوں میں ان کو کوئی کنکلوژن ہو، کوئی اس طرح ہو، تو میرے ساتھ کوئی آدھا گھنٹہ کا ٹائم مجھے دے دے. عمران خان مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم بڑی دے مہربانی. دے، انشاءاللہ وہ جو ہے نا میں اس آدھے گھنٹے میں بیٹھ کے میں ان کا سن لوں گا کہ وہ کس طرح. کیونکہ ابھی میں نے ان کو یہ بات میں نہیں کرتا، لیکن تب اس نے ایک تقریر کی اور اس دن میں سوشل میڈیا پر دیکھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ایسا راستہ دکھاؤ جو نیک اعمال لوگوں کے، پیغمبروں کا، نیک لوگوں کا راستہ ہو. اور بار بار کہتا تھا کہ اگر وزیر اعظم بن جائے وہ کچھ نہ کر سکے تو وہ پھر بھٹکتا رہے گا، کوئی اس کا پوچھے گا نہیں، کوئی ان کا کسی کے مرضی کا وہ آئے گا تو اس لوگوں کے وہ برا لگے گا. تو کوئی دنیا میں رہ کر کام مہربانی کرنا حاجی صاحب، چاہیے. بہت شکریہ. تو میں آپ کا جی بہت مشکور ہوں. آخر میں ابھی بھی آخر آخر میں جی وہ تو میں یہ رضا ربانی سب تیاری کر رہے ہیں سارا آپ سے کام زیادہ آپ نے- تقریر کرنے نہیں کی. جی وہ پیج آپ کے جلدی کی وجہ سے میرے سارے پیج ادھر ادھر ہو گئے. تو ابھی بھی جلدی ہوا ہے ایسا. بس چلو وہ میں آپ کا ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی. وہ اس طرح دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں حاجی صاحب آخری بتانا بات بھول تھی. گیا تھا، اس لیے میں آخر میں آ گیا. جی. آخر میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری پستی کا کیا وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلے بن رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ افغانستان سے لے کے کہاں تک مسلمان ملکوں میں فساد ہو رہے ہیں، سب مر رہے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں. تو اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کو عرض کروں گا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو اس وجہ سے جو ہم نے اسلاف کے وہ میراث پایا تھا وہ ہم نے گنوا دیا، اس لیے آسمان آج ہم زمین پر بھٹک رہے. اور غنی خان کا ایک آخری شعر ہے، راش اس د غنی واورا پسپا ساده پختو کې مال نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې ما ته څه مغول مغول کې ورک مغول او ورک نوم دی اول نوم د هغه ناخلي چې نن ستا په اوږو سور دی. ستانه هیر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک د رڼاوې او ټول جهان دی د ترې شپه او ته یې ستوری د سبا وې دا چې سری ډیوی ښکاریږي د غستاو محلونه. نن جب آج کل آپ یورپ میں یہ دیکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے محل آپ دیکھتے ہیں روشن. یہ تھینک یو حاجی صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور روم میں آپ کے حکومت. تھینک یو جی، تھینک یو حاجی صاحب.